مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد رشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے خبر لے کر آئے ہیں وہ جرمنی سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جرمنی جو ہے وہ یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک ہے، یورپی یونین کا معاشی انجن بھی سمجھا جاتا ہے، اور یورپی یونین میں اگر دیگر ملکوں میں دیکھا جائے تو جرمنی اور اٹلی دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے وہاں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو سب سے زیادہ آج تک جو ہے وہ ویلکم کیا ہے اور سب سے زیادہ ان کو سہولتیں دی ہیں۔ اور جرمنی میں تو یہ سہولت بھی مل جاتی ہے کہ جو وہاں جو جا کر اپنا پناہ کیس دائر کرتا ہے اسے فوری طور پر وہ ایک اچھی رہائش بھی دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ الاؤنس بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جرمنی میں اس کے نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 6-7 سالوں سے 15-16 میں جو سب سے زیادہ جو ہے تارکین کا جس کو بحران کا سال کہتے ہیں، جو شامی مہاجرین اس وقت جو ہے وہ افغانی جو ہے وہ سب سے زیادہ شامی تھے، انہوں نے جرمنی کا رخ کیا تھا اور وہاں اس وقت جرمن چانسلر جی جو خاتون انجلا مرکل انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اس سال 12 سے 15 لاکھ جو ہے وہ تارکین وطن جرمنی پہنچے تھے، یہ ریکارڈ تعداد ہے۔ لیکن اس کے بعد سے یہ سلسلہ تھما نہیں، بیچ میں 2 سال جو ہے وہ باغ کی وجہ سے بارڈر بند تھے تو اس میں کچھ ٹھہراؤ آیا، لیکن اب جب پچھلے سال سے بارڈر کھلے ہیں تو ایک بار پھر جرمنی جو ہے وہ لوگوں کا جو تارکین وطن ہیں جو رخ کر رہے ہیں یورپ کا، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے ملک وہ جرمنی ہی قرار پا رہا ہے۔ اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جرمنی دباؤ محسوس کر رہا ہے، حالانکہ جو موجودہ جرمن حکومت ہے یہ بھی سوشلسٹ ہے، گرین پارٹی ہے اس میں، اور یہ لوگ روایتی طور پر بہت جو ہے وہ تارکین وطن کے حامی سمجھے جاتے ہیں اور تارکین وطن کے حامی ہیں۔ موجودہ حکومت نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے بہت سے جو ہے وہ اقدامات بھی اس حوالے سے کیے ہیں، جیسے جو اسپیشل اسٹیٹس والوں کو جو رکے ہوئے تھے ڈپورٹیشن سے ان کے لیے اسکیم شروع کی کہ وہ اپنے لیے روزگار ڈھونڈ لیں اور لینگویج کورس کر لیں، تو ان کو انہوں نے جو ہے کہا ہم وہاں پر کارڈ دے دیں گے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے انہوں نے اقدامات کیے جو ہے تارکین وطن دوست حکومت جو ہے انہوں نے اپنا تاثر اس کو مضبوط کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر میں اس وقت تک مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں جب تک آپ کے گھر میں جگہ ہو، تو اس وقت حقیقت یہی ہے کہ جرمنی جو ہے اس کے پاس گنجائش ختم ہو گئی ہے عملی طور پر۔ اس وقت اتنے تارکین وطن وہاں موجود ہیں کہ ان کے لیے رہائشیں کم پڑ گئی ہیں، ان کو کنٹینرز میں بعض شہروں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ جرمن جو مقامی حکومتیں ہیں وہاں جو وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے انفراسٹرکچر پر بہت دباؤ ہے۔ ایک تو رہائش کا دباؤ ہے، کرائے بھی بہت بڑھ گئے ہیں اگر وہاں پر مل رہی ہے رہائش، پھر اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسکولوں پر دباؤ بڑھے گا، ٹریفک کے نظام پر، تو پورے جرمن جو ہے انفراسٹرکچر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی اب فیڈرل گورنمنٹ پر یہ دباؤ بڑھایا کہ آپ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جرمنی جو ہے اس میں گزشتہ سال تقریباً 2,12,000 سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں 10 سے 12 لاکھ یوکرائنی مہاجرین بھی جب پچھلے سال آئے تھے اور اب بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، کہ جرمنی نے تو ان کے لیے بالکل کھلا ہوا رستہ پولینڈ سے ٹرینیں چلتی ہیں، یوکرینی مہاجرین پولینڈ سے بیٹھ کر جرمنی جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ان سے کرایہ بھی نہیں لیا جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں یوکرینی مہاجرین کی جو ہے پسندیدہ ملک اگر قرار دیا سمجھا جائے تو پولینڈ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ جرمنی میں ہی ہے۔ لیکن ان سارے چیزوں میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جرمنی میں اب جو ہے وہ دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، اور اب اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے جرمنی کی حکومت پر عوام کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اور جو ریاستیں ہیں ان کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو اب جو ہے جرمن کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اور جو ہے اپنا صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور ان فیصلوں کا تعلق وہاں آنے والے غیر قانونی تارکین پر کی تعداد کم کرنا اور ان پر قابو پانا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پچھلے سال تو تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ آئے تھے، لیکن اس سال پہلے 4 ماہ میں ہی 1 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ یعنی پچھلے پورے سال میں 12 ماہ میں جو ہے 2 لاکھ تھے، لیکن اب جو ہے جنوری سے اپریل یعنی صرف 4 ماہ میں 1 لاکھ سے تعداد تجاوز کر گئی ہے۔ تو اگر یہی شرح برقرار رہتی ہے، بلکہ گرمیوں میں تو یہ بڑھ بھی سکتی ہے، تو اس سال جو ہے وہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اور ان کو صوبائی حکام نے بھی کہا ہے، اور خود وفاقی جو جرمن وزراء ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ صورتحال اب جو ہے زیادہ دیر
اس کا مکمل نہیں ہو سکتا جرمنی. تو اس میں انہوں نے بہت سے اہم فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلے تو بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی جرمن فیڈرل گورنمنٹ نے جو اس نے کہا ہے جی کہ صوبائی ریاستوں کو 1 ارب یورو کی اضافی امداد دی جائے گی تاکہ وہ جو غیر قانونی تارکین تعداد بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں ان کے لیے وہاں پر رہائش اور دیگر انتظامات بہتر طریقے سے کر سکیں. لیکن اس پر جو ہے وہ صوبائی ریاستوں نے کہا ہے جی یہ کم ہے رقم, اور اس میں کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ جس حساب سے تارکین وطن کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے از خود جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ بھی بڑھتی رہے. تو اس پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن فوری طور پر 1 ارب یورو کا انہوں نے جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. اچھا, اب جو تارکین وطن کی تعداد پر قابو پانے کے لیے اور ان کو کم کرنے کے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان کی طرف آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے جی کہ اس وقت جرمنی میں سیاسی پناہ کے کیس پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تقریباً اوسطاً 26 ماہ لے جاتا ہے, یعنی تقریباً 2 سال سے بھی زیادہ. تو اب جرمن حکومت اور وہاں کی صوبائی ریاستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کم کر کے کوشش کی جائے گی کہ نصف تک تو لائیں, یعنی تقریباً 1 سال کے اندر اندر کوشش کی جائے گی کہ یہ فیصلہ ہو. اور اس کے لیے انہوں نے ایک مرکزی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نظام تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں تمام ریکارڈ ہوگا اور ان کیسز پر پیش رفت ہوگی اور پورا نظام جو ہے اس کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے گا اور تیزی سے جو ہے سیاسی پناہ کے کیسز جو ہیں ان کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے. اچھا, دوسرا جو ہے ڈپورٹیشن کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈپورٹیشن یعنی جن کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کی درخواست اب مسترد ہوگی انہیں زیادہ دیر اب جرمنی میں قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو تیزی سے ڈپورٹ کیا جائے گا. اس کے لیے جو ہے اب پہلے یہ تھا کہ جی جو اس بندے کو ڈپورٹ کرنا ہوتا تھا اس کو حراستی مراکز منتقل کر دیا جاتا تھا. حراستی مراکز میں اسے رکھنے کی جو مدت تھی وہ 10 دن مقرر تھی, اور اگر 10 دن کے اندر اس کو ڈپورٹ نہ کیا جا سکے, واپس کے ملک نہ بھیجا جا سکے, تو جرمن حکومت جو ہے وہ قانونی طور پر اس کو مزید حراستی مراکز میں نہیں رکھ سکتی تھی اور اسے چھوڑنا پڑتا تھا تاکہ پھر جب کوئی انضام ہوگا تو پھر, اور اس دوران ظاہر ہے وہ کچھ لوگ نکل جاتے تھے, چھپ جاتے تھے یا پھر دوبارہ حکام کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی اب 10 کے بجائے 28 روز تک, یعنی جس بندے کو ڈپورٹ کرنا ہوگا اس کو حراستی مراکز میں 28 روز تک رکھا جا سکتا ہے, اور ان 28 روز کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا جائے, نہ کہ 28 روز اگر پورے ہوں تو اس کو پھر چھوڑا جائے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ کیا انہوں نے, اور اب پہلے یہ 10 روز کی مدت تھی, اب 28 روز تک اس کو حراست میں تقریباً 1 مہینے بن جاتا رکھیں گے. اس کے ساتھ جرمن چانسلر نے یہ کہا جی کہ ہم جن ملکوں کو محفوظ سمجھتے ہیں ان سے بات کریں گے اور ان کو کہیں گے جی آپ اپنے جو شہری ہیں وہ قبول کریں, اور اس کے لیے ظاہر ہے جرمن حکومت جو ہے وہ ترغیبات بھی دے گی اور اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ بھی استعمال کرے گی. اور یہ زیادہ تر ملکوں کو جرمن حکومت امداد دیتی ہے, اور وہ امکان یہی ہے کہ جو وہ جرمن حکومت کی طرف سے اس پیشکش کو قبول کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جرمن چانسلر نے کہ ہم ان ملکوں کو یہ بھی ترغیب دیں گے کہ جی اگر آپ اپنے جو ہے لوگ شہری قبول کرتے ہیں تیزی کے ساتھ, تو ہم آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو تربیت یافتہ ہیں ان کے لیے ورک ویزوں کو بھی شروع کریں گے اور ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے. ویسے جرمنی نے بھی ورک ویزے شروع کر دی ہیں, اور پاکستان سے بھی وہ لوگ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لوگ جو ہے بالخصوص وہ وہاں پر جرمنی کا رخ کر رہے ہیں, اور انہیں ورک ویزا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. ابتدائی طور پر 3 مہینے کا ویزا دیا جاتا ہے, اور اس دوران انہیں جو ہے وہ وہاں پر جاب تلاش کرنی ہوتی ہے, اور جاب ملنے کے بعد اسے وہ کنورٹ کروا لیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور تجویز یہ بھی آئی صوبوں کی طرف سے, کچھ ریاستوں کی طرف سے, کہ یہ جو مختلف ملکوں کے ساتھ یورپی ملکوں کے ساتھ بارڈر ملتے ہیں ان پر جو ہے وہ چیکنگ کا نظام بحال کیا جائے. اچھا, جرمنی جو ہے ایک ایسا یورپی ملک ہے جس کی سرحدیں جو ہے وہ بہت سے ملکوں سے ملتی ہیں. جن ملکوں سے ملتی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں ہے جناب آسٹریا کی سرحد سے جرمنی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وہاں داخل ہوتے ہیں, تو آسٹریا کی سرحد پر پچھلے سال سے ہی انہوں نے چیکنگ کا نظام رکھا ہوا ہے. تو اب یہ تجویز بعض حکام کی طرف سے آئی ہے کہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی یہ کیا جائے, لیکن فی الحال جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ باقی ملکوں کے ساتھ جو بارڈر ہیں ان پر چیکنگ شروع نہیں کی جائے گی, لیکن اگر آگے جا کے ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے, کنٹرول نہیں ہو پاتی, تو وہاں پر بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. جرمنی کی جو سرحد ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ بیلجیم سے ملتی ہے, ڈنمارک سے ملتی ہے, فرانس سے ملتی ہے, لکسمبرگ سے ملتی ہے, ہالینڈ سے ملتی ہے, اور پولینڈ سے ملتی ہے, اور پھر سوئٹزرلینڈ سے ملتی ہے. تو سب سے زیادہ اگر کسی یورپی ملک کی سرحدیں کسی زیادہ یورپی ملکوں سے ملتی ہیں تو وہ جرمنی ہی ہے, اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ
غیر قانونی تارکین بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ پولینڈ سے بھی پہنچ جاتے ہیں، آسٹریا سے بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ ان دو ملکوں سے زیادہ پہنچتے ہیں آسٹریا کی سرحد پر، تو اس لیے جرمنی نے جو ہے وہ سیکورٹی کا نظام رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جرمنی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یورپی یونین کی سطح پر بھی جو ہے وہ یہ اقدامات ایسے کیے جائیں گے جن سے جو ہے تارکین وطن کی تعداد میں جو اضافہ ہے اس کو روکا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان پر قابو پایا جائے۔ اس کے لیے یہ جرمن وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم باقی یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر جو ہے ایسا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں کہ جو تارکین وطن یورپ کا رخ کرتے ہیں انہیں یورپ کی بیرونی سرحدوں پر ہی روکا جائے اور وہیں پر ان کے کیس چلائے جائیں، اور اگر کسی کا کیس منظور ہوتا ہے تو صرف اس صورت میں اسے جو ہے وہ جرمنی میں یا باقی ملکوں میں پناہ کا حق دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے۔ اگر جرمنی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جرمنی یورپی یونین میں فیصلہ سازی میں سب سے زیادہ جو ہے مؤثر ملک ہے، تو جرمنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرونی سرحدوں پر ہی غیر قانونی تارکین کو روکا جائے اور وہیں ان کے کیس چلائے جائے، تو اب ہم جلد ہی اس پہ یورپی یونین کی سطح پر بھی پیش رفت دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی اٹلی، فرانس، آسٹریا وغیرہ تو پہلے ہی جو ہے وہ اس معاملے پر سخت پالیسی کے حامل ہیں، پولینڈ بھی، ہنگری بھی۔ تو اگر جرمنی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تو بہت جلد اس حوالے سے یورپی یونین کی سطح پر بھی ہمیں اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو غیر قانونی تارکین کا معاملہ جو ہے وہ اب یورپ کی آمد کا معاملہ جو ہے ہر آنے والے دن جو ہے وہ اس پہ یورپ کا موقف جو ہے وہ سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔